جناب آپ ہر محاذ کے اندر ناکام رہے، کسی ایک محاذ پہ بھی آپ کی کامیابی مجھے نظر نہیں آتی پچھلے 2 سال سے اس فسطائی نظام کے اندر. تو پھر آپ کا اسمبلیوں میں ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ پچھلے 40 دن سے عمران خان کی اس کی بہن کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی. اس کے اوپر پارٹی پالیسی اگلے سال دے گی یا 2027 میں ارادہ. لیکن اس ایجنڈے کے اندر آپ نے پچھلے 3 منٹ مجھے جو بتایا اس میں تو خان کی رہائی کی بات ہی نہیں تھی. کیا وہ ایجنڈے کا حصہ تھا یا اس کی بھی کوئی کوشش تھی یہاں پہ؟ مجھے یہ بتائیں ان شہیدوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے، آپ کی جماعت نے کیا کیا، یا پھر وہ بے گناہ بے قصور، اللہ معاف کرے مجھے کہنا نہیں چاہیے کہ وہ بکریاں تھیں جو مار کے چلے گئے، بھول بھلا گئے، اس پہ کیا لایا عمل طریقے صاحب؟ سر آپ کے اکثر سپیچز میں سنتا رہتا ہوں، آپ اسمبلی کے اندر بھی بڑے جوش کے ساتھ خان صاحب کو اپنا عشق کہتے ہیں، اپنی محبت کہتے ہیں. آج آپ کا عشق 40 دنوں سے آئسولیٹ ہے. بہرحال آپ نے اس میں یہ بھی لکھا کہ آئی فکس یو، وی ول فکس یو. سر پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے علی امین صاحب کی خفیہ میٹنگ ہوئی، اس کے بارے میں کیا سچائی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علیزی بلاگس. آج میرے ساتھ مہمان گیسٹ جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے ممبر ہیں اسمبلی کے. آج ان سے بات چیت ہوگی کرنٹ افیئر کے حوالے سے، اس وقت جو چل رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور اسپیشلی کل جو ایک ٹویٹر کے اوپر میں نے لاسٹ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا اس حوالے سے. تھینک یو سو مچ سہیل صاحب، آپ کا جوائن کرنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم علیز بھائی، تھینک یو. بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. آپ سے کافی سارے سوال پوچھنے ہیں، میں لکھ کے بیٹھا ہوا ہوں. سو تھینک یو، اچھا آپ کا اچھا، آنے کا بہت شکریہ. سب سے بہت پہلے تو شکریہ. آپ سوال میں آغاز کروں گا. کل جو ریسنٹ ہوئی ہے چیز، جو ٹویٹر کے اوپر ہم نے دیکھا آپ کے ٹویٹس اس طرح کے، اس میں شہزاد اکبر صاحب نے ایک سٹوری کی جس کے حوالے سے میں شارٹ کٹ ویورز کو بتا دوں جنہوں نے لاسٹ ویلاگ نہیں دیکھا. اس سٹوری کے اندر یہ تھا کہ کل علی امین گنڈاپور اور چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ وزیر اعظم سے ملے، اور شہزاد اکبر صاحب نے اس کے اوپر یہ سٹوری بریک کی کہ اس میٹنگ سے پہلے ایک خفیہ میٹنگ ہوئی راول پنڈی کے اندر جس سے اصل پاور سیکٹر جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا. تو اس میٹنگ کے حوالے سے سہیل افریدی صاحب کا ایک ٹویٹ میری نظروں سے گزرا جس میں انہوں نے شہزاد اکبر کو کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر تم نظریاتی اور خان صاحب کی رہائی چاہتے ہو تو اس کا میں ساتھ میں چلا بھی دوں گا اس ٹویٹ کو. بہرحال آپ نے اس میں یہ بھی لکھا کہ آئی فکس یو، وی ول فکس یو. سر پہلے تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ اس میٹنگ سے پہلے علی امین صاحب کی خفیہ میٹنگ ہوئی، اس کے بارے میں کیا سچائی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، بالکل اس میں کوئی سچائی نہیں تھی. جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں مزمل اسلم صاحب، انہوں نے جو ہے اپنی ٹویٹ میں باقاعدہ اس چیز کا اعتراف کیا کہ ہم جو ہیں سارا دن کے پی ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھیں بات جی اس کی نہیں ہے کون کس سے ملا یا نہیں ملا. یہ سی سی آئی جو ہے ہماری ڈیمانڈ تھی خیبر پختونخوا کی کہ آپ یہ کال کریں، کیونکہ 2010 سے لے کر آج تک جو ہے ہمیں اپنا این ایف سی شیئر نہیں مل رہا. 2018 کے بعد جب 25th امینڈمنٹ سے فاٹا مرجر ہوا اور وہ کے پی کے ساتھ شامل ہوا تو ہماری آبادی بھی بڑھ گئی، اور ہماری جو پاورٹی ہے اس لحاظ سے ہمارا تقریباً 4.8% این ایف سی میں شیئر انکریز ہو رہا ہے. وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا جو تقریباً 350 بلین سے زیادہ بنتا ہے. اس طرح جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ مرجر کے بعد جو ہے ہم فاٹا ایکس فاٹا کو 100 بلین دیں گے، وہ ہمیں نہیں دیا جا رہا. نیٹ ہائیڈل پروفٹ جو ہے اس کی مد میں جو رقم خیبر پختونخوا کو ملنے جا رہی ہے وہ ہمیں جو ہے نہیں مل رہی. تو اس وجہ سے جو ہے ہم بار بار یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ سی سی آئی بلائے. سی سی آئی میں جو ہے تمام وزراء شامل ہوتے ہیں، پرائم منسٹر شامل ہوتے ہیں، اس میں جو ہے صوبے کی جو تقدیر ہے یا صوبے کے جو وسائل ہیں یا صوبے کے جو وہاں پر مسائل ہیں وہ اجاگر کیے جاتے ہیں. تو وہاں پر جانا، وہاں پر بیٹھنا اور صوبے کے لیے بات کرنا، صوبے کے لیے صوبے کے حقوق مانگنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب سے میرا اختلاف اس بات پر تھا کہ آپ جو ہیں ایڈوائزر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے جو ہیں سی ایم صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، وہ آپ کے کیبنٹ میں جو ہے دوست رہے ہیں، آپ پہلے ان سے کنفرم کریں. دوسری بات، ہمارا جو ہائیسٹ فورم ہے کور کمیٹی، ان کے ممبران سے کنفرم کریں. جب کیبنٹ جب سی ایم صاحب کا بیان آپ لے لیں اور جو ہماری کور کمیٹی ہے اس کا ایک بیانیہ آ جائے، اس کے بعد جو ہے آپ ٹویٹ کریں اور جو ابہام ہے وہ پھیلائیں. اس سے پہلے جو ہے یہ ناجائز تھا. دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف عمران خان کی رہائی ہونا چاہیے. یہاں پر کے پی میں ہماری حکومت ہے، لوگوں کی کچھ امیدیں ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف لوگ جو ہیں عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اگر آپ صرف کہیں کہ لوگ جو ہیں کام چاہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. لوگ عمران خان کی رہائی بھی چاہتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ترقیاتی کام بھی چاہتے ہیں. ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ یہ ظلم سہیل کیوں کریں؟ صاحب جی ہولڈ جی آن کیجیے گا.
آپ نے کہا کہ لوگ خان کی رہائی بھی چاہتے ہیں اور کام بھی چاہتے ہیں، ظاہر ہے عوام بستی ہے وہاں، دنیا رہتی ہے، ان کی ضروریات بھی ہیں، آپ بالکل انتظامیہ ہیں، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے، لیکن اس ایجنڈے کے اندر آپ نے پچھلے 3 منٹ مجھے جو بتایا اس میں تو خان کی رہائی کی بات ہی نہیں تھی، کیا وہ ایجنڈے کا حصہ تھا یا اس کی بھی کوئی کوشش تھی یہاں پہ؟ یا آفیشلی جو ہیں خان صاحب نے مذاکرات کا اعلان ہی نہیں کیا. اگر فرض کریں وہاں پر خان صاحب کی بات ہوتی تو وہ خان صاحب کی اجازت کے بعد ہی ہوگی، پہلی بات. دوسری بات، اگر ہم کچھ لے کچھ دے کی بنیاد پر اپنے لیڈر کو رہا کرواتے تو لیڈر جو ہیں 690 دن یا 680 دن جیل میں نہیں ہوتا. میرا لیڈر ڈیل نہیں کر رہا ہے اس لیے وہ جیل میں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ فلانا کاغذ ہے اور اس کی مد میں ہمارے لیڈر کو چھڑواؤ تو یہ لوگوں کو جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے دکیلا جا رہا ہے، اس کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. خان صاحب صرف اور صرف جو ہیں وہ مزاحمتی تحریک سے ہی باہر آئیں گے. مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، مفاہمت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہاتھ ہر وقت اوپر رہے گا، کیونکہ ہمارے پاس لوگ ہیں، ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، اور اسی ذریعے سے جو ہے ہم عمران خان کو انشاءاللہ واپس لائیں گے. اچھا اچھا سر، آپ کے اکثر سپیچز میں سنتا رہتا ہوں، آپ اسمبلی کے اندر بھی بڑے جوش کے ساتھ خان صاحب کو اپنا عشق کہتے ہیں، اپنی محبت کہتے ہیں. آج آپ کا عشق 40 دنوں سے آئسولیٹ ہے، ان کی بہنیں باہر سڑک پر بیٹھتی ہیں اور انہیں اٹھا کر کے کسی ویرانے میں جا کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ لاسٹ 3 ملاقاتوں میں بھی ہم نے ان کو دیکھا، وہ اکیلی ہی وہاں پہ ہوتی ہیں. تو آپ کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھری پڑی ہے، تاریخ ساز میجورٹی ہے آپ کے پاس، آپ کا وہ عشق ہے، آپ کے پاس حکومت ہے. آپ ایک ملاقات نہیں کروا سکتے پچھلے 40 دنوں سے اپنی بہن کے ساتھ اس کے بھائی کی؟ دیکھیے جی، عمران خان سے ہم عشق کرتے ہیں اس لیے اس سے جڑی ہوئی ہر چیز اور ہر شخص کے ساتھ ہمارا عزت اور احترام کا رشتہ ہے. ہم ان کی عزت اور احترام بہت زیادہ کرتے ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جس طرح عدالتی حکم کے باوجود ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے جو بندہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، جو ہمارے حقوق سلب کر رہا ہے، جو ہے عدلیہ کو تباہ کر رہا ہے، جو یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے، جس نے عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، وہ بلا ہماری بات کیوں مانے گا؟ پہلی بات. ہوں دوسری بات، اگر فرض کرے اس کو ان کی بہنوں کو جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تو پارٹی پر یہ فرض بنتا ہے. پارٹی مینز ہمارے جو ہیں چیئرمین صاحب، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب، اور ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اور جو ہماری کور کمیٹی ہے، وہ واضح عمل دیں. انشاءاللہ تعالی آپ خیبر پختونخوا کی تمام قیادت کو. اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب بھی انشاءاللہ تعالی لیڈرشپ کی طرف سے کال آئی، چاہے جو بھی ایشو ہو، تو انشاءاللہ اس سے پہلے بھی جو ہیں ہم 18 سال فرنٹ پہ لڑے ہیں، اس کے بعد بھی لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن ایک بیسک بات میں پوری پاکستانی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم تنظیمی بندے ہیں. عمران خان صاحب نے ہمیں کئی دفعہ تنظیمی اصول سکھائے ہیں. انہوں نے ہمیں یہ تنظیمی اصول سکھائے ہیں کہ جو میرے نامزد کردہ لوگ ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہیں، سیکرٹری جنرل ہے، وزیر اعلیٰ ہے، صوبائی صدر ہے، صوبائی سیکرٹری جنرل ہے، جو بھی ہے، آپ لوگوں نے جو ہے میری غیر موجودگی میں اس کی اطاعت کرنی ہے. اب اگر فرض کریں کسی کی ناپسندیدگی ہے کسی شخص سے، چاہے جس وجہ سے بھی ہو، تو وہ جو ہے ہمیں اس چیز کا پابند نہ بنائے کہ ہم اس کو ناپسندیدہ شخص قرار دیں گے. وہ جائیں عمران خان صاحب کو کہیں کہ اس کی زبان، اس کی نسل یا اس کے کسی بھی چیز سے ہمیں نفرت ہے، یا جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا، اس کو بدلیں. جو بھی بندہ آئے گا، چاہے جس بھی نسل، زبان، فرقے یا جو بھی ہو، کسی بھی صوبے سے ہو، ہم اس کو من و عن تسلیم کریں گے. اور جس طرح ابھی موجودہ قیادت کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی چٹان کی طرح تھینک یو. کھڑے ہوں گے. شکریہ سر، میرا سوال اپنی جگہ پہ ہے. لیٹ می کم بیک جی، اگین ٹو دا بیک کوسچن. آپ کہہ رہے ہیں پارٹی کی پالیسی آئے گی ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. پچھلے 40 دن سے عمران خان کی اس کی بہن کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر پارٹی پالیسی اگلے سال دے گی یا 2027 میں ارادہ ہے؟ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. چونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو ہے پارٹی کے انٹرنل ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس نہیں کرنے. پارٹی کے اندر جو فارمز ہیں کسی بھی لیول پر ہیں، اس سب میں ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ کبھی کبھی غصہ کر جاتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، تو سوشل میڈیا پر بھی آ جاتے ہیں کہ لائے عمل دو، اور آپ نے اچھا. دیکھا بھی ہوگا. ہاں جی، تو اس لائے عمل کو جو ہے ہم پارٹی پر زبردست دباؤ ڈالے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ
لائعمل دیں گے، کیونکہ اگر لائعمل نہیں دیا گیا تو ابھی جو ہے بات رہائی سے رسائی تک ہو گئی ہے، اور اللہ نہ کرے رسائی سے جو ہے یہ بات نیچے طرف جائیں، تو اس سے اچھا ہے کہ لائعمل دیں، اور لوگوں کو جو ہے عوام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ کھڑی ہیں، عوام نکلتی ہیں، اور یہ انشاءاللہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوں گے، لیکن لائعمل ضروری ہے۔ امید ہے جی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور امید کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ 2 سال سے عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور اسی امید کے ساتھ ہوں، جمعے کو آ رہے ہیں، جمعرات کو آ رہے ہیں، سنڈے کو آ رہے ہیں، عید پہ آ رہے ہیں۔ سر آپ نے کہا کہ پارٹی پالیسی دے گی، لائحہ عمل دے گی تو ہم ساتھ کھڑے ہوں گے، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ پارٹی نے لائحہ عمل دیا، لوگ گھروں سے نکلے، 3 دن تک لڑتے ہوئے، شیل کھاتے ہوئے، آپ بھی شاید ہوں گے اس کے اندر، تشدد برداشت کرتے ہوئے، بڑی بڑی کنٹینر کی دیواریں انہوں نے ہٹا کے اسلام آباد پہنچے۔ اس کا کیا حاصل ہوا سر آپ کو؟ دیکھیں جی، میں بالکل شاید نہیں، میں کنفرم فرنٹ لائن پر الحمدللہ موجود تھا۔ میرے سامنے جو ہیں ورکرز کو گولیاں لگی، ان کا جو ہے ان کو اسپتال بھی ہم نے پہنچایا، جو شہید ہوئے کتنے لوگ شہید ان ہوئے ہیں کی سر اس میں؟ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں؟ جو ہمیں رپورٹ دی گئی ہے وہ 14 کی ہیں، 14 شہید ہوئے ہیں اور کئی سارے زخمی ہیں، جن کو جو ہے زبردستی بیان دلوایا گیا ہے کہ مطلب آپ لوگوں نے کیس نہیں کرنا، یا آپ لوگوں نے جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں کرنا، ان کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے اور ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس میں دوسری بات، آپ جو ہے یا گرین ریولوشن لائیں گے یا جو ہے ریڈ ریولوشن لائیں گے، ہم اس کے حق میں ہیں کہ گرین ریولوشن آئے، لیکن یہاں پر جو ہے ریاست پر قابض وہ لوگ جو نہ آئین مانتے ہیں، نہ قانون مانتے ہیں، نہ ان میں اخلاق ہے، نہ ان میں اخلاق کی جرت ہے، اور جو مسلسل جو ہے پاکستان کو اور پاکستانی قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، وہ اتنے بغیرت ہیں کہ وہ کسی چیز کو بھی جو ہے برکار نہیں لاتے، اور جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں۔ جس طرح 26 نومبر کو ڈی چوک پر انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی، مطلب ایک ریاست کے قابض لوگ اپنے پرامن شہریوں پر، جنہوں نے ایک گملہ نہیں توڑا تھا، ایک گملہ بھی نہ توڑا ہو، اس پر فائرنگ کرتی ہے، تو آپ اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اور بندوق کا مقابلہ بندوق ہی کر سکتی ہے، آپ جو ہیں نہتے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور جو چل رہی ہے پاکستان میں، جو ظلم، بربریت، فسطائیت چل رہی ہے، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع آئے تو لوگ جو ہیں تنگ ہو چکے ہیں باقی۔ اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ اس سے حاصل کیا کیا؟ مطلب حاصل اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، آپ کہتے ہیں کہ سامنے والے گولیاں ماریں گے تو کیا حاصل ہوگی؟ چلیں، جسٹیفائڈ ہے آپ کا سوال۔ اگلا سوال یہ ہے کہ 14 لوگ آپ نے کہے۔ حاصل تب ہوگا جب عمران خان باہر آئیں گے، تب تک جو اچھا، ہے ہماری ہر کوشش وہ اب آپ کی فارغ ہے۔ جدوجہد۔ اچھا، ہاں، جدوجہد جاری رہے گی، ہاں۔ اگلا کوشچن ہے سر، اگلا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا 14 لوگوں کو شہید کیا گیا گولیاں مار کے۔ میں نے خود ان لوگوں کا انٹرویو کیا ہے جن کے جسم کے اندر گولی موجود تھی، اور میرے یوٹیوب پہ بیٹھ کے وہ انٹرویو دے رہے تھے، ان کو لائیو کیمرے کے سامنے گولی ماری گئی۔ مجھے یہ بتائیں، ان شہیدوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کی جماعت نے کیا کیا؟ کیا قاتل پکڑے گئے ہیں جنہوں نے گولی ماری ہے؟ یا قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں آپ لائے ہیں؟ یا پھر وہ بے گناہ بے قصور، اللہ معاف کرے مجھے کہنا نہیں چاہیے، کہ وہ بکریاں تھیں جو مار کے چلے گئے، بھول بھلا گئے، اس پہ کیا لائے عمل ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف کی پوری قیادت جتنی بھی ہیں وہ پسماندگان کے ساتھ کڑی ہیں، جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں وہ دیکھ رہی ہیں، لیکن آپ کی اس بات سے میں 100% متفق ہوں کہ یہ طاقتور لوگ جو ہیں یہ ہمیں بھیڑ بکریاں ہی سمجھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم چیخ رہے تھے جب فاٹا ابھی مرج ہوا ہے کے پی میں، ایک فاٹا میں جب ملٹری آپریشن ہو رہا تھا اور ہم پر ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے، تو یہ اسی طرح معصوم لوگوں کو کی جانیں لے رہے تھے، اور اس کو کولیٹرل ڈیمیج کا نام دے کر جو ہے دے دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ اسی طرح ابھی جو لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ 2 ڈیکیڈ سے، مطلب 20 سالوں سے تقریباً ہوتا آ رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب آپ کی عدالت یرغمال ہو جائے، آپ کی صرف ایک توقع رہتی ہے کہ میں عدالت جاؤں گا، عدالت مجھے انصاف دے گی، لیکن عمران خان جو عینی شاہد تھا، اس پر گولیاں چلی، اس نے خود یہ گواہی دی کہ میرے حملے کے ذمہ دار جو ہیں اس وقت کے پرائم منسٹر اور ڈی جی آئی ایس آئی اور یہ جو دوسرا تھا، یہ ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوئی ان کے خلاف اور ان کو اریسٹ کرنا تو دور کی بات ہے. تو جب تک عدالتیں یرغمال رہے گی انصاف کی توقع آپ بالکل نہیں رکھ سکتے. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی اپنا لائحہ عمل دے گی، ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ پارٹی عمران خان کا نام لے کر کے آئی، انہوں نے کہا عمران خان کو آزاد کروائیں گے، لوگوں نے ان کو کروڑوں ووٹ دیے، بکسے بھر بھر کے ووٹ دیے، آپ لوگ جیتے، ایوان کے اندر آئے. آپ کے ہوتے ہوئے آپ نیشنل اسمبلی کے اندر موجود ہیں، پنجاب میں موجود ہیں، کے پی میں آپ کی حکومت ہے. اس حکومت نے 17 سیٹوں کے ساتھ حکومت بنا لی، آپ کچھ نہیں کر سکے ان کا. آپ کی 80 سے زیادہ نشستوں کے اوپر ڈاکہ ڈلا، آپ ان کا کچھ بھی نہیں کر سکے. عمران خان 4 حلقے کھلوانے کے لیے 300 دن وہاں پہ بیٹھا رہا، آپ سے کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کے ہوتے ہوئے انہوں نے آئینی ترمیم کی، آپ کے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا، بیوی بچوں پہ تشدد کیے. آپ کے خیبر پختونخوا کے حلقے میں آپ کے نام لے کر کے لوگ ووٹ لیتے رہے، وہ جیت کے آئے اور آپ کی ناک کے نیچے وہ بک گئے. انہوں نے شہباز شریف کو جا کر کے ووٹ دے دیا اس کے ساتھ بیٹھ کر. مولانا کے گھر کے طواف کیے آپ نے، لیکن اینڈ ٹائم پہ مولانا نے ووٹ دے دیا آئینی ترمیم کے اندر. جناب آپ ہر محاذ کے اندر ناکام رہے، کسی ایک محاذ پہ بھی آپ کی کامیابی مجھے نظر نہیں آتی پچھلے 2 سال سے اس فسطائی نظام کے اندر. تو پھر آپ کا اسمبلیوں میں ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا عمران خان نے غلط کیا تھا اسمبلیاں توڑ کے اپنے لوگوں سے استعفے دلوا کے؟ اگر آپ نے ریزسٹ کرنا ہے، روڈوں پہ گولیاں ہی کھانی ہیں، تو پھر آپ اسمبلیوں میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، عمران خان کا ہر فیصلہ جو ہے وہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہی تھا. یہاں پر کے پی لوگوں نے جو ہے ہمیں ووٹ دیا. پنجاب میں لوگ نکلے، پہلی دفعہ پنجاب میں جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑائے، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ صرف 17 سیٹیں جو ہیں مخالفین کو پڑی ہے، باقی سب پاکستان تحریک انصاف جیتی ہے جن پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس طرح سندھ، بلوچستان اور سب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو ظلم اور جبر کر رہے ہیں، جو ناانصافی کر رہے ہیں، اور جس طرح جو ہے انہوں نے اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، تو گرین ریولوشن کا خواب جو ہے وہ ادھورا ہی رہے گا. اگر یہ چیز رہی تو لوگ قسم سے اتنے سخت تنگ ہیں، ہم حلقوں میں جا نہیں سکتے. حلقے والے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہوگا. اگر میں کہوں کہ ہم نے جو ہے 12 احتجاجی کیے ہیں، 12 احتجاجوں میں ہم فرنٹ سے لڑے ہیں، ہم نے سینے آگے کیے ہیں، ہم پر گولیاں چلی ہیں، ہم نے کنٹینر اڑائے ہیں، ہم نے جو ہے شیلنگ کائی ہیں، یہ ساری چیزیں فضول اس لیے ہیں کہ عمران خان ابھی بھی جیل میں ہے. جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آئے گا تب تک ہم کامیاب تصور نہیں ہوں گے. اس کے لیے جو ہے دیکھیں جی، ہم نہ فیصلہ سازوں میں ہیں پارٹی کے، نہ ہی منصوبہ سازوں میں. اگر ہم فیصلہ سازوں میں ہوتے ہمارا موقف کچھ اور ہوتا، اگر ہم منصوبہ سازوں میں ہوتے ہمارا موقف کچھ اور ہوتا. ہم جو ہیں صرف لیڈرشپ پر یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ برائے مہربانی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے لائحہ عمل دے، جو بھی ہو ہم تیار ہیں. اگر جان دینی پڑی جان دیں گے، اگر سڑکوں پر بیٹھنا ہوا ہم بیٹھیں گے. جس کی آپ بات کریں کہ عمران خان صاحب نے 5 حلقے کھولنے کے لیے جو ہے دھرنا دیا تھا، تو اس دھرنے میں جو ہے میں آئی ایس ایف کا صوبائی صدر تھا، بھرپور طریقے سے ہم نے شرکت کی تھی اور وہاں پر 126 دن بیٹھے ہی رہے تھے الحمدللہ. اس طرح اگر فرض کرے آج پارٹی دلیری کا مظاہرہ کرے، جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کہ انہوں نے دھرنا دینا ہے ہم تیار ہیں. اگر انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا ہے ہم تیار ہیں، جلسے کرنے ہیں ہم تیار ہیں. لیکن اس کا جو ہے کوئی آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، اور اس کا آؤٹ پٹ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان باہر ہو. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں کوئی اور چیز یا کوئی اور ڈیل منظوری نہیں ہے. سہیل صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. 2 مرتبہ لوگوں کو آپ خیبر پختونخوا سے لے کے آئے، لوگوں نے مارے کھائیں، لوگوں کی گاڑیاں ٹوٹی، لوگوں کا نقصان ہوا، لوگوں نے تشدد برداشت کیا، ایٹ دا اینڈ گولیاں مار دی گئیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان 2 احتجاجوں سے آپ نے کچھ نہ حاصل کر کے بہت بڑا نقصان کروایا تحریک انصاف کا؟ اب آپ کیسے لوگوں کو لے کر کے آئیں گے؟ کیونکہ ایک عام بندہ جب گھر سے باہر نکلے گا، اس کو سامنے شیل نظر آئیں گے، اس کو سامنے گولیاں نظر آئیں گی، اور پھر اس کے بعد اس کے دماغ میں یہ شک بھی ہوگا کہ ہو سکتا ہے میں ڈی چوک پہنچوں اور مارا جاؤں. ایک عام آدمی کیا کرے گا جب وہ آئے، گولی کھائے، شیل کھائے، تشدد برداشت کرے، اور تحریک انصاف کی تمام قیادت اسے کچھ بھی حاصل وصول نہ کر کے دے؟ تو آپ یہ کو نہیں لگتا کہ یہ 2 احتجاج جو تھے انہوں نے نقصان پہنچایا؟ تمام لیڈرشپ سے غفلت ہوئی ہے، چاہے 4 اکتوبر کو ہو، چاہے 26 نومبر کو ہو. جو نہیں پہنچے انہوں نے بھی غفلت دکھائی ہے، جو پہنچے ہیں اور وہاں پر جو ہے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا انہوں نے بھی نقصان پہنچایا. دوسری بات،
کہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں نکلتے، لوگ ہمارے لیے نہیں نکلتے، لوگوں کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر آج ہم بیٹھے ہیں، لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے، یہ ووٹ بھی عمران خان صاحب کا ہے، یہ سپورٹ بھی عمران خان صاحب کا ہے۔ اگر عمران خان ایک دفعہ پھر کال دیں گے تو یہی لوگ انشاءاللہ تعالی دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے۔ لیکن یہاں پر جو ہے اسٹریٹجی مختلف ہونی چاہیے کہ کچھ حاصل کر کے آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ یہ پالیسی ہو تبھی کچھ حاصل ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ Got your answer. بردر، ابھی بحیثیت تحریک انصاف کے ریپرزنٹیٹو آپ انتظامیہ کا حصہ ہیں، آپ اسمبلی کے اندر موجود ہیں، پارٹی کا آپ حصہ ہیں، پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ کیا مجھے بتائیں گے، میں ایک عام پاکستانی عمران خان کا ورکر اور اس کا سپورٹر ہوں، عمران خان صاحب کب تک رہا ہو سکتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اگر فرض کریں ہم عدلیہ سے امیدیں لگائے بیٹھے تو وہ تو ہونا نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ مطلب جو لوگ 3 سالوں سے مسلسل اپنی انا بغض میں جو ہیں وہ فستائیت، جبر اور ظلم ہم پر کر رہے ہیں اور وہ پگھل جائیں گے اور وہ نکالیں گے، یہ بھی غلط بات ہے۔ عمران خان صاحب کے باہر آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ باہر نکلے، پنجاب باہر نکلے، بلوچستان باہر نکلے، خیبر پختونخوا باہر نکلے، سندھ باہر نکلے۔ میں آپ کو چھوٹے سی اگزامپل دیتا ہوں۔ تقریباً ہماری کل آبادی جو ہے وہ 24 کروڑ ہے پاکستان کی۔ اس کا 1% جو ہے اگر باہر نکلے تو یہ 24 لاکھ بندہ ہوا۔ 1%، مطلب 1% لوگ اگر فرض کرے اس فستائیت، ظلم اور جبر کے لیے کے خلاف باہر نکلے تو یہ 24 لاکھ بندہ ہوا۔ 24 لاکھ نہ صحیح، 10 لاکھ بندہ بھی باہر آیا تو انقلاب جو ہے پاکستان کا مقدر ہے اور یہاں پر تبدیلی آئے گی۔ اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے تمام لیڈرشپ کو جگرا دکھانا پڑے گا۔ تمام لیڈرشپ اگر وہ کہیں کہ عمران خان جیل میں ہے، میں جیل چلا جاؤں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو گولی لگی ہے، مجھے گولی لگے، میں شہید ہوں، مجھے جو ہے یہ پھانسی کریں، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ ہر جگہ ہر گلی جائے اور موبلائزیشن سٹارٹ کریں تو پاکستانی قوم غیرت مند ہے۔ جس طرح 8 فروری کو عمران خان کے لیے نکلی تمام تر فستائیت اور جبر کے باوجود، تو انشاءاللہ تعالی اس دن بھی نکلے گی۔ لیکن لیڈرشپ کو جو ہے یہ آن کرنا پڑے گا کہ جب تک وہ گراؤنڈ پر موبلائزیشن سٹارٹ نہیں کریں گے تب تک جو ہے لوگ نہیں نکلیں گے، اور جب تک لوگ نہیں نکلیں گے تب تک عمران خان جیل میں ہی رہے گا۔ سہیل صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ خان صاحب کے لیے لوگ نکلیں گے، اور امید ہے نکلیں گے بھی، لیکن بائی دا وے اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے عہدیدار تو آپ ہیں، عمران خان کی رہائی کے وعدے آپ نے کیے تھے، لوگوں نے تو آپ کو 4 کروڑ ووٹ دے دیا نا، تو وہ انہوں نے کس لیے دیا تھا آپ کو؟ آپ نے ان کو کہا آئیں اور ہمیں ووٹ دیں، ہم خان کو رہا کروائیں گے۔ اب لوگ آ کے گولی بھی کھائیں، آپ لوگوں کو کس لیے اسمبلی میں بھیجا؟ آپ کی کیا ذمہ دیکھیں داری جی، بنتی؟ اسمبلی سے کچھ ہو رہا نہیں ہے۔ اسمبلی سے کچھ ہوتا، آپ مجھے بتائیں کہ اسمبلی میں ایسا ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں جس سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے؟ مجھے وہ طریقہ کار بتائیں، انشاءاللہ آج سے ہی میں وہ اڈاپٹ کروں گا۔ یہ لوگ عدلیہ کی، آپ چھوڑے کے پی اسمبلی کو، عدلیہ کو جو ہے وہ خاطر میں نہیں لا رہے میں ہیں آپ کو وہ بتاتا ہوں ججز سہیل لیٹر۔ صاحب، میں آپ کو آپ کا آنسر لمبا ہو جائے گا۔ آپ یہ کر سکتے تھے کہ جب آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے، آپ اسمبلی میں آئینی ترمیم کو آنے سے روک سکتے تھے، آپ اپنے بندوں کو دوسری کے طرف پی ووٹ اسمبلی میں ڈالنے تو سے نہیں روک تھا، سکتے تھے۔ نیشنل اسمبلی میں تھا۔ نیشنل اسمبلی میں تھا نا، لوگ آپ کو تو اچھا نیشنل اچھا اسمبلی کے ہاں اندر بھی ہے نا، نیشنل اسمبلی کی بات اچھا کر رہا ہاں ہوں۔ ہاں آپ اس کو روک صحیح ہے۔ سکتے تھے، آپ ایکسٹینشن کو روک سکتے تھے۔ یہ چیزیں آپ سے نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کے لوگوں نے وہاں ووٹ دیے نا، تو یہ خرابیاں یہاں پہ پیدا ہوئی نا۔ بہرحال دا کوشچن از کہ عمران خان صاحب آپ کے حساب سے اب عوام اگر بڑی تعداد میں باہر نکلے گی تو ہی اسی صورت میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں، لیکن اس کو لیڈ کون کرے گا اس وقت آپ کی تحریک انصاف میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بھروسہ ہے آپ کو لیڈرشپ کے اوپر؟ جس پر عمران خان صاحب اعتماد کریں اور ہاتھ رکھے وہ جو ہے لیڈر بن جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو ہماری کور کمیٹی ہے اور جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے بشمول تمام پارلیمنٹیرین، چاہے نیشنل اسمبلی کے ہیں، چاہے سینٹ کے ہیں، یا چاہے جو ہے پروونشل اسمبلیز کے ہیں، یہ فرنٹ پہ ہو، تمام ہم سب یہ فرنٹ پہ ہو، عوام بھی نکلے گی، اور اس سے کچھ حاصل بھی ہوگا۔ اگر فرض کریں میں یہ کہوں کہ میں جو
ہے یہاں پر بیٹھ کر ٹک ٹاک بنا کر اپلوڈ کر دوں کہ میں جو ہے بہت تیر مار رہا ہوں تو لوگ سمجھدار ہیں، پاکستانی بہت ہوشیار ہو چکے ہیں، ان کو عمران خان نے ان کو شعور دے دیا ہے، ابھی جو ہے ڈرامے بھی سمجھتے ہیں اور ان کو بھی سمجھتے ہیں جو خلوص نیت سے اور خلوص دل سے لگے ہوئے ہیں۔ لیڈرشپ کو جگرا دکھانا پڑے گا، ان کو لیڈ لینا پڑے گا، ان کو لیڈ کرنا پڑے گا، تبھی جو ہے عوام نکلے گی، اور انشاءاللہ تعالی عوام ضرور نکلے گی، مجھے اتنا پتہ ہے انشاءاللہ۔ جی خان صاحب کو رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں نزدیکی دنوں میں؟ وائنڈ اپ کرنے سے پہلے بتا دیں مجھے، جی 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 میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے مجھے بتا دیں، عمران خان صاحب کو نزدیکی دنوں میں رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کب تک آپ کو لگتا ہے خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ میرے خیال میں وہ جو حالات چل رہے ہیں تو ٹائم لگے گا، اس وجہ سے جو ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لا عمل ضروری ہے، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، نہیں آپ نے تو کہا جو ہے وہ عمران آرام سے خان بیٹھے صاحب ہوئے۔ جس آپ نے کہا عمران خان صاحب جس لیڈر کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے اسی کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہو جائے گی۔ 40 دن سے عمران خان کی فیملی اس سے نہیں ملی، آئسولیٹ کیا ہوا ہے ان کو، ہمیں کیسے پتا چلے گا عمران خان کس کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ جی جو لیڈرشپ آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کو چلا دیتا ہوں۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ آپ کا انٹرنیٹ میرا خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ تھینک یو سو مچ سہیل صاحب آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔